بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دنیا میں مختلف قسم کے نظریات جو ہے ان کی آپس میں ایک طرح سے تناؤ تضاد اور ان پر گفتگو چل رہی ہوتی ہے۔ ایک نظریہ جو خاص طور پر ویسٹ میں اس پر ایمان کی حد تک یقین رکھا جاتا ہے، اس کو بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی جاتی ہے اور اس کے لیے لڑا مرا جاتا ہے، وہ آزادی کا نظریہ ہے۔ اور خاص طور پہ آج ہم اس میں سے بھی آزادی اظہار رائے یعنی فریڈم آف سپیچ یا فریڈم آف ایکسپریشن پر بات کریں گے کہ یہ نظریہ جو ہے یا یہ حق کہاں سے آیا، اور اس حق پر ہم جو مسلمان ہیں اور خاص طور پہ مسلم کنٹریز جو ہیں ان میں اس کی وجہ سے جو اس کے نام پر جو فساد ہوتا ہے اور ویسٹ میں جو شرارتیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے جو مسائل ہوتے ہیں اس پر ہم تھوڑی سی اس پر گفتگو کریں گے۔ آزادی اظہار رائے نام تو بڑا پیارا ہے، فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن۔ یو این نے 1948 میں جب اس پر اپنا ایک حق لوگوں کو دیا، ایک رائٹ لوگوں کو دیا کہ بنیادی انسانی حقوق ہے کہ اپنا آئیڈیا، اپنی اوپینین کچھ بھی ہو وہ بندہ شیئر کر سکتا ہے بغیر کسی خطرے کے، بغیر کسی پرابلم کے، تو بظاہر تو یہ الفاظ بڑے خوش کن ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس سے لوگوں کے نظریات جو ساری باتیں ہیں وہ سمجھنے میں، سچ سامنے آنے میں مدد ملے گی۔ لیکن حقیقت میں یہ آزادی اظہار رائے اور فریڈم آف سپیچ جو ہے ایسا ٹرکی ورڈ ہے کہ اس کو بیس بنا کر اور اس کو بنیاد رکھ کے آج مغرب میں عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کی جو سب سے معزز ترین ہستی ہیں ان کی توہین کی جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ پوچھتے ہیں یا کوسچن کرتے ہیں کہ آپ کو یہ توہین کا حق کس نے دے دیا، تو وہاں کے جو دانشور ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں چونکہ فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ حاصل ہے تو ہم یہ توہین بھی کرتے ہیں۔ یعنی توہین کی آزادی جو ہے یا فریڈم آف بلاسفیمی جو ہے یہ بھی اسی فریڈم آف سپیچ کے انڈر ہی لیتے ہیں، وہ اسی کے تحت ہی اس کو لے کر وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین مسلمانوں کے لیے انتہائی تذلیل کا باعث ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ بہت زیادہ شاکنگ، بہت زیادہ تکلیف اور بہت زیادہ مسلمان ملکوں میں اس کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں، پروٹیسٹ ہوتی ہے، مسلمانوں کے جذبات جو ہیں انگیختہ ہوتے ہیں، اور ایک طرح سے ایجیٹیشن اور ایک طرح سے تناؤ کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ اور بات بھی ایسی ہے کہ کوئی بھی مسلمان نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مذاق یا ان کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کے دل و دماغ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و عظمت و حرمت بہت زیادہ پیوست ہے۔ تو یہ جو نظریہ ہے آزادی اظہار رائے، تو یہ آیا کہاں سے؟ جب اس کا اس طرح کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو پھر ہم کوسچن کریں گے نا کہ یہ نظریہ جس کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ فساد برپا ہے، یہ آیا کہاں سے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی خدائی قانون تو نہیں ہے، یہ تو یو این نے 1948 پہ رکھا، پھر جو ہے یورپین یونین کی جو ہیومن رائٹس بنے اس پہ انہوں نے رکھ دیا، تو یہ اس طرح کر کے چلا آ رہا ہے۔ کوئی کہے گا کہ یہ تو بنیادی حق ہے۔ آپ کا کوئی بھی بنیادی حق جو ہے وہ کسی کی توہین کرنا یہ نہیں ہے، کسی کو ایذا دینا کبھی بھی بنیادی حق نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی آرگیومنٹ دیتا ہے یا کوئی یہ آرگیو کرتا ہے کہ یہ تو بنیادی حق ہے، بنیادی رائٹ ہے ہمارا فریڈم آف سپیچ، نہیں، اگر اس کا معنی ہے توہین کرنا تو یہ کبھی بھی بنیادی حق نہیں ہو سکتا۔ لیکن لوگوں کو، انسانیت کو ایذا دینا کبھی بھی کسی کا بنیادی حق نہیں رہا، بلکہ جو بھی قانون بنتا ہے وہ تو اس لیے بنتا ہے کہ انسانیت کا فائدہ ہو۔ یو این کی بنیاد اسی پر ہے۔ یو این کو کیوں بنایا گیا؟ یونائٹڈ نیشنز جو ہے اس کا قیام اس لیے عمل میں لایا گیا کہ لوگ جو ہیں اپنے جھگڑے آپس میں نپٹائیں اور امن قائم ہو، اور اگر اس میں ایسے قانون ہو یا اس کے قوانین کا سہارا لے کر کوئی انسانیت کی تذلیل کرنے پر تلا ہوا ہو، انسانیت کو جھگڑے میں ڈالنے میں تلا ہوا ہو، تو پھر اس کا وہ حق نہیں مانا جائے گا۔ خاص طور پہ مسلمان تو اس حق کو بالکل نہیں مانتے، اور اس کی ایک جو بڑی وجہ ہے، سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس خیر اور جس سچ کو اور ہم جس
رائٹس کو، جن رائٹس کو ہم مانتے ہیں اور جس قانون کو ہم مانتے ہیں اور جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے یعنی قرآن، تو اس کے اگینسٹ ہے یہ چیز، تو جو بھی اس کے اگینسٹ ہوگی مسلمان اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور پھر اگر ہم اس فریڈم آف سپیچ کی بات کریں اور فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ کوئی ایسا اصول اور قانون نہیں ہے جو ایبسلوٹ ہو، جس میں کبھی بھی کمی بیشی نہ ہوئی ہو۔ ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی جب نیشنل سیکورٹی کی بات آئے، مورل ویلیوز کی بات آئے، ان دونوں میں تناؤ آ جائے تو آپ کا فریڈم آف سپیچ جو ہے وہاں ختم ہو جاتا ہے، نیشنل سیکورٹی جو ہے اس کو پریفرنس دی جاتی ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو آپ نے بہت ساری چیزوں کو اس سے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، جیسے ہولوکاسٹ ہے، تو ہولوکاسٹ میں ایون کہ کچھ ملکوں میں تو اس کی جو اسپیسیفک تعداد ہے وہ کم بتانے پر بھی آپ، یا اس پر بھی کچھ میڈیا میں کہنے پر پابندی ہے۔ تو جب آپ نے نیشنل سیکیورٹی کو، مورل ویلیوز کو، ہولوکاسٹ کو، دیگر بہت ساری چیزوں کو اس سے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، ہم ان چیزوں کو پریفرنس دیتے ہیں، تو پھر مسلمانوں کے لیے اور انسانیت کے لیے اتنا بڑا جو مسئلہ ہے جس میں لوگ دنیا کے سب سے معزز ترین اور مکرم ترین انسان ان کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس کو بھی پروٹیکٹ کریں۔ مسلمان ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کی جائے، اور جس بیس پر یہ توہین کی جاتی ہے، جس بنیاد کو اور جس چیز کو سامنے رکھ کر یہ چیز کی جاتی ہے، وہ کوئی ایسی معزز و مکرم نہیں ہے، کوئی ایسا قانون اور کوئی ایسا حق نہیں ہے جس کو ہم مانیں۔ مسلمان اس سے بالکل اختلاف کرتے ہیں، اور اسی اختلاف کو بیان کرنے کے لیے 1995 میں کیریو میں یعنی قاہرہ میں مسلمانوں نے اکٹھے ہو کر، OIC کے وزراء خارجہ نے اکٹھے ہو کر ریزولوشن پاس کیا، اور وہ انسانی حقوق بیان کیے کہ جس کے اندر یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ آزادی اظہار رائے ہے جب تک شریعت کے متصادم نہ ہو، آزادی اظہار رائے ہے جب تک انبیاء کی توہین نہ ہو۔ تو مسلمان ایسا قانون اور ایسا حق دیتے ہیں، ایسا حق اختیار کرتے ہیں جس میں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، جس میں کسی کو ایذا نہیں ہوتی، جس میں کسی مکرم اور معزز کی توہین نہیں ہوتی۔ یہی ہمیں ہمارا قرآن بتاتا ہے، یہی ہمیں حدیث بتاتی ہے، یہی ہمارے سب سے مکرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ تو ویسٹ ہو، مغرب ہو، امریکہ ہو، کوئی بھی ایسا دانشور ہو کہ جو آزادی اظہار رائے کو ڈیفینڈ کرتا ہے، تو اس کو یہ جو چیز ہے یعنی بلاسفیمی اور توہین کی آزادی، اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایذا دہ ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور یہ بھی قابل توجہ بات ہے کہ آپ نے ایک حق لوگوں کو دیا، بنیادی حق قرار دیا ایک چیز کو، تو وہ حق جو ہے یعنی آزادی اظہار رائے جو ہے، وہ ایک بڑی آبادی کو وہ تسلیم ہی نہیں ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک فریم بنائیں، ایک چوکٹا بنائیں اور اس کے اندر سب کو فٹ کر دیں۔ سب آپ کے غلام تو نہیں ہے نا، خاص طور پہ مسلمان ملک اب آزاد ہو چکے، اگرچہ بہت ساری پالیسیز میں آزاد نہیں ہے، لیکن یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ کمپرومائز کریں۔ کوئی بھی مسلمان اس پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آپ اپنے جو ہے اصول قانون بنا کر سب کو اس کے اندر فریم نہیں کر سکتے، تو آپ کو میوچل انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی پڑے گی، آپ کو لوگوں کو ان کا حق دینا پڑے گا، اور لوگوں کی جو نفسیات ہیں، لوگوں کے جو عقائد ہیں، لوگوں کے جو معاملات کی حساسیت ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ عقیدہ خاص طور پہ ایسی چیز ہوتا ہے کہ جو انسان کے سب سے نازک ترین حصے میں، دماغ کے سب سے گہری جگہ پر وہ پیوست ہوتا ہے۔ جب اس پر کسی کو اس کی زد پڑتی ہے کسی کی طرف سے، تو وہ بہت زیادہ انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو یوں اگر انسانیت نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں پھر سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ آج نعرہ تو یہی لگایا جاتا ہے، یہی اس طرح کے قانون پاس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ تعصب برتا جاتا ہے۔ جی ہاں، آج اگر ہم مغرب کا مطالعہ کرتے ہیں، وہاں NGOs ہیں جو درختوں تک کے حفاظت کے لیے کام کر رہی ہیں، وہاں جانوروں کی حفاظت کے لیے کام کر رہی ہیں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کا ریسزم ہے، اس طرح کا تعصب ہے، اس طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے حقوق کی بات آ جائے، یا مسلمانوں کے جو ہے تحفظات کسی معاملے میں آ جائیں، یا مسلمانوں کو کسی اصول پر، قانون پر کچھ پرابلمز ہوں، تو اس کو سنا ہی نہیں جاتا۔ تو مسلمانوں کے ساتھ تعصب کا رویہ بھی اس سے نظر آتا ہے۔ تو یوں یہ قانون
اور یہ اصول اور یہ حق اور یہ رائٹ، اس کو کچھ بھی نام دے لیں آپ، وٹ ایور کچھ بھی آپ اس کو نام دے لیں، یہ نہ تو ہمیں تسلیم ہے جس میں توہین کی آزادی ہو، اور نہ ہم اس کو مانتے ہیں۔ اور اس ساری گفتگو کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان بھی اس کو سمجھیں اور یہ پوائنٹ ریز کریں، اور یہ ساری جو میں نے گفتگو کی ہے، مسلمان جو ان ممالک میں رہ رہے ہیں، یہاں کے جو مسلمان دانشور ہیں، وہ بھی بالکل ایک عام پیرائے میں آزادی اظہار رائے کے لیے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جی یہاں قدغن لگ گیا، یہاں مسئلہ ہو گیا، یہاں مسئلہ ہو گیا، لیکن اس کے تحت ویسٹ میں جو شرارتیں ہو رہی ہیں، جو فساد ہو رہا ہے، اس پر یہاں کے دانشور بھی گفتگو نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ یہ تو گفتگو کریں گے جی وہ جو ہے نا وہ صحافت کو قید کر لیا ہے، میڈیا چینج میں آ گیا ہے، یوں ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اس کے تحت ویسٹ میں جو شرارتیں ہو رہی ہوتی ہیں، یا ایون کہ اپنے ملک میں بھی بعض لوگ اس چیز کا سہارا لے کر جو شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں مسلم ممالک میں بھی، تو وہ اس پر قدغن لگانے کی بھی ضرورت ہے، اس کو بھی سٹاپ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دانشور جو ہیں، جو صحافی جو ہیں، جو اس کے علم بردار بنتے ہیں، جو اس حق کے لیے لڑتے ہیں، ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے ذریعے جو توہین کی آزادی کا حق نکالا جاتا ہے، اس کے خلاف ہمیں متحد ہو کر اپنی قلم چلانے کی ضرورت ہے، اپنی آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو بھی یہ معاملہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے، اور مسلمان سارے یہ سمجھتے ہیں کہ توہین غلط ہے، تو اس سب کو یہ معاملہ سمجھانا چاہیے، جہاں تک ہو سکے اس پر بولنا چاہیے کہ ہم اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے۔